سر ابھی جو صورتحال ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ کہا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ دراصل صحافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی اس ایفیلیشن کی وجہ سے ہے جو اس نے اوپنلی پی ٹی آئی کے ساتھ کی اور اس میں اس کو بنا۔ لیکن یہ جہاں آپ نے کہا، میں اس کے اندر ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے جی کہ کیونکہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کریں گے یہ؟ میرا خیال ہے اس بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ آخری فیصلہ، اور اس آخری فیصلے کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتے کہ حماقت کوئی کرے، اور یہ حماقت اگر کسی نے کر لی تو پھر پاکستان کے اندر بہت بڑی انارکی پھیلی۔ دیکھیں 10 اپریل کو جو کراؤڈ باہر نکلا تھا، جی جی، اس کراؤڈ نے ایک اپنی بینٹ آف مائنڈ دے دی۔ جب تک لیڈر لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے آپ کراؤڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے پی این اے کی قیادت کو جیل میں بند کیا۔ بالکل بالکل درست۔ وہ یہ تھا کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر کے اندر جلوس نکلنے شروع ہوتے، اور میں بار بار سمجھا چکا ہوں کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی یہ ہے کہ اگر 200 جگہوں پہ جلوس نکلنے شروع ہو جائیں تو 1,60,000 ڈپلائبل فورس ہے، 5 سے 7 سپاہی فی جلوس آتے ہیں۔ بالکل نہیں کر سکو گے۔ عمران خان تو نہیں کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا نا، باقی لوگ تو نہیں کوآرڈینیٹ کر رہے، ایک آٹومیٹک اپ رائزنگ ہوگی، اور اس اپ رائزنگ میں اگر 2 یا 3 خدا نخواستہ سانحات ہو گئے تو پھر ان سانحات کا ایک جسے کہتے ہیں ریئیکشن ہوتا ہے۔ میں زندگی میں ایڈمنسٹریشن کرتا رہا ہوں، میں تقریباً 6 سال ڈپٹی میں چل رہا ہوں، میں 3 سال انسٹیٹیوشن میں چل رہا ہوں، میں اور بہت سارے میں رہا ہوں۔ وہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ ایک لاش چاہیے ہوتی ہے۔ جس دن پولی ٹیکنک کالج کا لڑکا مرا تھا شیخ رشید کے زمانے میں، تو اس کو ایس پی پنڈی کو ایوب خان نے بلا کے کہا تھا تم نے اس سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے دشمنی نہیں کی جو اس بندے کی لاش ان کو دے دی ہے۔ بالکل بالکل درست بات ہے، اور بار بار اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح کا بھی کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی، اگر کوئی بھی جانی نقصان ہو گیا، تو پھر صورتحال جو ہے وہ سب کے لیے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی انکار بھی نہیں ہے، اور اسی بات کا جو ہے وہ خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بڑے بڑے انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رانا ثناء اللہ یا جو گورنمنٹ ایک نیریٹو اب اٹھاتی ہے کہ جی یہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں یہ برگر فیملیز ہیں اور یہ احتجاج تو کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، اور اسی لیے انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا، اسی لیے یہ دھرنا نہیں دے سکے، اور یہ جو کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ یہ دراصل پاکستان کا وہ متوسط طبقہ ہے جو تاریخ میں پہلی بار منظم انداز میں احتجاج کرنا چاہ رہا ہے، ایک پڑھا لکھے انداز میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رانا ثناء اللہ یا جو حکومت کی کا جو بات ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے اور یہ برگر فیملیز احتجاج کرتی ہیں اس لیے ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک جو رورل کراؤڈ ہے، وہ کراؤڈ جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل ہوتا ہے، اس پہ مہنگائی بھی اثر نہیں کرتی۔ وہ صرف جا کے نہ نمک اور تیل خریدتا ہے، باقی اس نے جوتے بھی جلائے بناتا ہے، اس کے کپڑے جب موچی بناتا ہے کپڑے بھی جلائے بناتا ہے، اور جب دانے آتے ہیں تو ان کی پیمنٹ کر دیتا ہے، ان کو خط مسئلہ نہیں ہوتا۔ سبزی وہ کھیتوں سے جا کے لے آتے ہیں، مرچیں تک کھیتوں سے جا کے لے آتے ہیں، ہر چیز۔ تو ایسے آدمی کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے آپ کے مڈل کلاس کو، اور مڈل کلاس کا جو ہوتا ہے وہ قصباتی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں 5 کروڑ ووٹر ہیں، لیکن کروڑ موبائل ہیں، بالکل ٹھیک۔ 8 کروڑ موبائل جو ہیں وہ اب اس پہ افیکٹ کرنا شروع ہو گئے آپ کی ساری کی ساری سیاست کو۔ اب یہ جو کراؤڈ ہے نا، یہ بڑا ڈسسیٹسفائیڈ کراؤڈ، یہ گاؤں سے آیا ہوتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، یہ گاؤں سے آیا ہوتا ہے یہاں پر اور چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے، بچے پڑھانے کے لیے، اس کا گاؤں سے رابطہ بھی کر چکا ہوتا ہے، تھوڑی بہت فصل وصل آتی ہے تب گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ جو بیچارے ترخان ہیں، موچی ہیں، لوہار ہیں اور اس طرح کے جو دیہڑی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان پہ یہ چیزیں افیکٹ کرتی رہتی ہیں۔ ان کو لیڈ کرتا ہے انٹیلیجنشیا، یہ جو بیچ کا یہ جو لیڈ جو بتاتا ہے خبر آج یہ ہے، اب تو خیر خود لیڈ کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا
اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایک کور انٹیلیجنسیا کے ساتھ 1948 میں ان کا ٹکراؤ ہوا تھا بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ، کلات کی ریاست کے ساتھ. پھر ہوا تھا 1960 میں جب 1 یونٹ بنا تھا، وہ بھی ان کا بلوچوں کے ساتھ ہوا تھا. خیر شیر و بری کی موومنٹ چلی تھی. پھر ان کا ٹکراؤ ہوا تھا 1974 میں، اور وہ ٹکراؤ ہوا تھا جب بھٹو نے وہاں پر آرمی لانچ کی. جو 3,000-4,000 بندے ادھر سے گئے، 5,000-6,000 ادھر سے گئے. یہ سارے چکر میں ہوا یہ تھا کہ آخر میں آپ کو عام معافی کا اعلان کرنا پڑا، آپ کو خیر بخش کو لانا پڑا، آپ کو تعالیٰ مینگل کو لانا پڑا، آپ کو علی خان کو چھوڑنا پڑا، آپ کو حیدرآباد کیس کا وڈرا کرنا پڑا، تب جا کے چین پہ آئے. اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ میں اتنا ڈینٹ پڑ گیا تھا جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے ایک ڈپیکل ہو چکا تھا 71 کا. پھر وہ آپ کا ہوا 9/11 کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ہوا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بڑے آپ نے خود ہی پالے ہوئے تھے، آپ نے خود ہی اٹھائے ہوئے تھے، آپ جانتے تھے ان کو، آپ ان کے افغانستان میں تک ٹھکانے جانتے تھے، آپ ان کے وزیرستان تک ٹھکانے جانتے تھے. آپ نے شروع میں ان سے لڑنا شروع کیا، لڑائی خراب ہوئی، پھر آپ نے اس میں امریکہ آ گیا، پھر امریکہ کی مائٹ آ گئی، پھر 48 ملکوں کی مائٹ آ گئی، پھر آپ نے سوات آپریشن کر لیا، پھر آپ نے اور بہت سے آپ کنٹرول کر سکتے تھے. آپ نے ان کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے. آپ نے وزیرستان سے لوگوں کو نکال دیا، شمالی علاقے سے نکال دیا، آپ نے سوات سے نکال دیا، ان کو علیحدہ کر کے. آپ مجھے بتائیے، آپ لاہور میں آپریشن کریں گے تو کیا لاہور کے لوگوں کو راوی کے پار خیمے لگا کے دیں گے؟ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ہو گیا ہے کراؤڈ. یہ بنا اس کراؤڈ میں امیج بلڈنگ آپ کی سب سے بڑی چیز ہے. ISPR امیج بلڈنگ نہیں کر سکتی کسی کی. جس فوج کو ISPR کی ضرورت پڑتی ہے سمجھو وہ فوج جو ہے وہ سروائیو نہیں کر. دنیا میں کوئی فوج ایسی نہیں جو پبلک سپورٹ کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. امریکہ میں سب سے طاقتور فوج جو آئی تھی، سب سے طاقتور فوج جو صدام کی تھی، 4,30,000 تھے اس کے سپاہی، 6 لاکھ اس کے ریزروسٹ تھے، 70,000 اس کے پاس کمانڈوز تھے، 2,000 اس کے پاس ٹینک تھے، 226 یا 27 اس کے پاس اسکواڈرن جہاز تھے. واحد سسٹینیبل ملک تھا جس کو ایک گولی بھی باہر سے نہیں منگواتا تھا. عوام ساتھ نہیں تھے، صرف 3 گھنٹے کے اندر سرنڈر کر گئے تھے. بالکل درست بات، بہت بڑا. تو یہ بات یاد رکھیں، اس دفعہ مقابلہ بالکل اور ہے. نہ بھی ہو، ہر گلی کے اندر، ہر پارٹی کے اندر، ہر کراؤڈ کے اندر آپ بھی جاتے ہیں، ان کے لوگ جاتے ہوں گے. شادیاں کس میجر کی، کس جنرل کی، کس کرنل کی، سول سروس کے لوگوں کے ساتھ شادیاں نہیں ہوئی، پولیٹیشین کے ساتھ شادیاں نہیں ہوئی. بزنس مین وہ کراؤڈ میں نہیں بیٹھتے، اٹھتے نہیں ہیں، ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا کیا صورتحال بن رہی ہے. اس لیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ اس سے بہتر ہے جتنی جلدی نکل جاؤ اس کا. جتنی جلدی نکلو گے آپ کے لیے بھی سکون ہے اور اس ملک کے لیے بھی سکون ہے. اور دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب فلو ہوتا ہے نا کسی چیز کا، جب آپ دیکھیں نا، جب تو پھر شعر ہے ناصر کاظمی کا کہ آنسو نکل پڑے تو میرا درد گھٹ گیا، دریا کا شور تھا نہروں میں بٹ گیا. اب نہروں میں بانٹ دیتے ہیں فلو نا. اب دیکھیں سیلاب، اس وقت آپ سیلاب کو پائل اپ کر رہے ہیں، اور یہ پائل اپ کرتے ہیں جو پھٹے گا تو ہر جگہ پہ پھٹے گا، اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، کدھر بھی نکل سکتا ہے. تو میرا تو طریقہ کا مشورہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلد، اور اپنے آپ کو جتنا الوف کرنا ہے کرنا ہے، جتنا علیحدہ کریں گے اتنا ہی آپ کی عزت بڑھے گی. بہت آپ نے بالکل وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات کی کہ پبلک مینڈیٹ از دا اونلی سولوشن. جب معاملات یہاں تک چلے جائیں تو میرا بالکل میں آپ کے ساتھ پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ اب حل سب کے پاس فیس سیونگ یہی ہے کہ آپ فریش مینڈیٹ کی طرف چلے جائیں، اور عوام کے اندر جو اضطراب ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کو رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ امیڈیٹلی ملے اور وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو آگے ملک کی بھاگ دوڑ دینی ہے. سر اسی حوالے سے ایک کویسچن، کیونکہ ماشاءاللہ مطلب میں کہوں گا کہ ریلیجن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے میں آپ سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. عمران خان صاحب نے پچھلے 3.5 سال ہم نے دیکھا اقوام متحدہ میں خطاب کیا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے اقدامات کیے. یونائٹڈ نیشن میں جو بلاسفیمی کے اوپر جو دن منایا گیا، عمران خان کی کاوشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس سب کے باوجود آج عمران خان ہر تقریر میں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں.
इस सब के बावजूद आप क्या समझते हैं, वो क्या फैक्टर हैं कि दीनी जो जमातें हैं वो इमरान खान का कोई वाज़ेह साथ नहीं दे रही हैं? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? पाकिस्तान की दीनी जमातों का एक बहुत बड़ा अलमिया है, और वो ये है कि वो समझते हैं कि दीन उसी वक्त आ सकते हैं जब तक हम इक़्तिदार में ना, हम इक़्तिदार में तो दीन नाफज होगा, वरना नहीं होगा। और हम भी वो अगर मेरा मसलक जब तक दीन में इक़्तिदार नहीं आता, तब तक जमात इस्लामी बरसरदार नहीं आती, जब तक जमीयत उलमा इस्लाम बरसरदार नहीं आती, जब तक जमीयत उलमा पाकिस्तान बरसरदार नहीं आती, दीन नाफज नहीं होता। ये वो अलमिया है कि जिस अलमिया ने पाकिस्तान की दीन की सियासत को तबाह बर्बाद किया। हालांकि जब भी कभी इन लोगों ने खालिसतन दीन के लिए काम किया, अल्लाह ने इनकी मदद की। सारी दीनी जमातें जो थी ये मिल के कादियानी मूवमेंट में कादियानियों को अक़लियत करार देने के लिए इकट्ठी हुई थी। अल्लाह ने नुसरत दी और जुल्फ़िकार भुट्टो से काम ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह अपना काम फासिक व फाजिर से भी ले। ठीक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है, आपने अपनी दावत हुक्मरानों को भेजी थी। मुसलमान नहीं थे, मकूकस मुसलमान नहीं था, खुसरो परवेज मुसलमान नहीं था, हरकल मुसलमान नहीं था, नजाशी जो था वो बाद में मुसलमान। ये सब लोग कौन थे? ये वो लोग थे कि जो अहले नुसरत थे, सब बैठे हुए। जिस वक्त एक आदमी नुसरत, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कहते हैं तोतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मन तशा, हम जिसको चाहते हैं बादशाह देते हैं, जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं। जब उसको बादशाह दे दी गई तो फिर आपका पहला फर्ज बनता था कि आप उसको गाइड करते कि रियासत मदीना कैसे बनती है, क्योंकि इल्म तो आपको था, मस्जिद के कस्टोडियन तो आप थे, दीन के तो आप थे। आपने कहा नहीं, इसको उतारेंगे और दीन नाफिज करेंगे। अब दीन नाफिज कर लें आप, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, ताकत दे, सब कुछ दे। ये है असल बुनियादी तौर पर मसला। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि आज इसीलिए तंजीम इस्लामी को भी मिला था, तो उन्होंने फिर जाके इमरान खान को मिले थे कि आइंदा हम पे जो गलती हुई है वो ना हो, हम उसको बताएं कि दीन कैसे नाफिज किया जाता है। पूरा वफद उनका मिला। बिल्कुल। आम में तो ये है कि जो अगर बादशाह इमाम अबू हनीफा जो थे या दूसरे थे, बादशाहों को समझाते, इमाम मालिक समझाते नहीं थे। हारून रशीद को कौन समझाने जाता था? मामून रशीद को कौन समझाने जाता था? मंसूर को कौन समझाते जाने जाते? कौन था? खड़े भी होते थे उसके खिलाफ, ये अलग बात है, लेकिन खड़े हो सकते थे। मुकम्मल मुनकर आ जाए तो मुनकर आज सबके खिलाफ खड़े हो जाओ। मुशर्रफ के साथ आप हुकूमत के शरीक होते, आपको पूरी यही वजह है कि जब ये खुद आते हैं तो पूरे 5 साल इनको सूबाई असेंबली की हुकूमत मिलती है, MMA की, एक लफ्ज इस्लाम का नाफिज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, 2 आखिरी सवाल हैं और फिर इंशाल्लाह आपका बहुत वक्त ले लिया। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो बाज़गश्त हो रही है जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन लेने की, कोई कि जी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब शायद चाह रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन दे दें, क्या आपको इसमें कोई सदाकत नजर आती है? और अगर ऐसा है तो इसका जो है वो इफेक्ट क्या होगा? मेरे ख्याल ऐसी कोई मसला नहीं है, ना तो वो लेना चाहते हैं। मुझे इससे ज्यादा पिछले एक्सटेंशन के वक्त भी अंदाजा यही था कि वो नहीं लेना चाहते, लेकिन एक सिचुएशन बन गई थी। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं लगता कि फौज भी खुद समझेगी कि हालात जो है ना वो शायद पूरे इदारे के लिए भी मसला हो। तो बाकी ले लें तो इस मुल्क में वो 11 साल अयूब खान रहा है, लग रहा है 10 साल अयूब खान रहा है, 9 साल मुशर्रफ रहा है, 6 साल क्या है, इनको भी दिक्कत हुई। लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता टेन्योर कम हो रहा है ना, अगर आप उस सीक्वेंस को देखें। और मैंने एक रिसर्च शेयर की, मैंने कहा पाकिस्तानी सब कुछ होने के बावजूद हमने सबसे ज्यादा रिजिलियंस दिखाई है अगेंस्ट डिक्टेटरशिप इन मुस्लिम वर्ल्ड। वरना बाकी दुनिया में देखें, मुसलमान मुल्कों में जहां पे हुस्नी मुबारक मिस्र देख लें, शाम देख लें, इराक देख लें, यमन देख लें, बिल्कुल 40 साल नहीं गए। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये हमारी पब्लिक की रेजिलियंस है जो हम ज्यादा अरसा डिक्टेटर्स को नहीं रुकने देते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बस एक आखिरी सवाल है, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है वो आप कब देख रहे हैं, कब ऐलान होगा? और अगर होगा तो इस इलेक्शन का आप क्या देख रहे हैं मौजूदा मोमेंटम के हिसाब से, किसको आप देख रहे हैं इलेक्शन में कामयाब होता? देखिए, मैं तो अगले 2-3 महीने की बहुत शदीद अनारकी देख रहा हूँ, और जो मेरा एक इल्म जो है थोड़ा बहुत फितन के हिसाब से है, और जो आखिर ज़मान की सूरत हाल है,
اور جب میں یوکرین اور یہاں کے کرائسس دیکھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انارکی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کے اندر ہم آنے والے ہیں، عالمی جنگ کے اندر اس کا بگل بچ چکا ہوا ہے. اور اس کے 1.5 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ 2 میدان جنگ ہیں، ایک یوکرین ہے اور ایک پاکستان ہے. اور دونوں اس لیے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ یورپ کو میڈیٹرینین سی میں راستہ دیتا ہے روس کو، اور ہم راستہ دیتے ہیں چین کو. ہم دونوں اس بڑے بلک کے اینٹری ہیں. ایک کتاب ہے ٹم مارشل کی، پرزنز آف جغرافی، جغرافیے کے قیدی. ہم دونوں جغرافیے کے قیدی ہیں. میں نے کہا تھا یوکرین بعد ہمارے ساتھ ہوگا. 2014 میں ایسی رجیم چینج ہوئی تھی یوکرین کے اندر، وہاں پر انہوں نے افاداریاں خریدی تھی، ایمبیسڈر ملے تھے جا کے، سب کچھ ہوا تھا. اور اس کے بعد وہاں دھرنا ہوا تھا، 80 لوگ مرے تھے، زیلنسکی کو لے کے آئے تھے. پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پیوٹن نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں مجھے لگتا جو ہے کہ پلاننگ ان کی یہ ہے کہ انڈیا سے پاکستان پہ حملہ کروایا جائے تاکہ چین کو بیچ میں کودنا پڑے، اور اس میں اور ایک عالمی جنگ کا خطرہ موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سال میں کسی الیکشن کی طرف جانے والے ہیں، ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جانے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور جو موجودہ قیادت ہے ملک کی، وہ اس جنگ میں وہ مطلب، کیونکہ آپ نے آخر الزمان کی بات کی، ہم نے حدیث میں اور دوسرے حوالوں میں دیکھا کہ دریائے اٹک جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ خون سے نہایا آئے گا 2 بار، اور اس سارے حوالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی قیادت اور دوسری قیادت اس جنگ میں کیا کر پائے گی؟ بڑا آپ نے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹک والا جو واقعہ ہے یہ حدیث نہیں ہے، نعمت اللہ ولی نعمت اللہ شاہ ولی کی کتاب میں. حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، حدیث کا تعلق یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے 3 ملکوں کے درمیان ہوئی، خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السندھ. ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہند سندھ کا علاقہ، یہ اٹک تک، اس لیے اٹک کی باؤنڈری لیتے ہیں ہم لوگ. اور یہ کہتے ہیں یہاں پر جب بھی لڑائی ہوگی انڈیا حملہ کرے گا یہاں پر، اور انڈیا کا کھوپڑی جو ہے وہ ٹھیک کرے گا چین. یہ کبھی سوچا تھا 14 سال پہلے کی لڑائی ہوگی؟ آج لڑائی نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی، بہت صحیح بات. اس لڑائی کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو خراسان ہے نا، افغانستان کا علاقہ، اور ہمارا KPK اور کچھ مشہد کا علاقہ، یہاں سے جب یہاں پر جب مدینہ والی لڑائی شروع ہوگی تو وہاں سے جھنڈے وہاں جائیں. تو جب یہاں لڑائی ہو رہی ہوگی، گمسان کا رنگ پڑا ہوگا، تو وہاں سے بھی ایک لشکر آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے. عالمی جنگ ہوگی، یہ پاکستان کی فوج تک محدود نہیں رہے گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. مجھے صرف تو آپ کی ساری بات سے میں ایگری کرتا ہوں. مجھے صرف ایسے لگ رہا ہے جیسے کیا یہ جو حکومت آئی ہے، یہ خود جو اتنی کمزور حکومت ہے، کیا یہ اتنے بڑے میدان جنگ کے اندر کوئی کردار ادا کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں احادیث کے مطابق تو سب سے پہلے ہماری شامت آنی ہے بہت شدید. وہ ہم شامت کے پیریڈ سے گزرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ، اللہ تعالیٰ ہمیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے وقت دینے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے بہت بہت نالج کی باتیں تھی، اور ان کو بہت آئیڈیا ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اور خطے میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے، ہونے جا رہی ہے. اور خصوصاً تاریخ کے حوالوں سے آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں تھی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.